گھر پر علم اور کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ تفصیل بتا دیں۔ کوئی تفصیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ جھنڈا اگر کسی سیاسی جماعت کا اس وقت ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں، ادروائز یہ جو علم لگائے ہوئے ہیں، پنجے لگائے ہوئے ہیں، یہ دین کے اندر بدعت داخل کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیا، تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی پبلک میرے دلائل سنتی ہے تو وہ اپنے علماء کو کہتی ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کی وہ کتاب و سنت سے دلائل رکھے ہیں اور منطقی دلائل رکھے ہیں۔ جو شیعہ کا تورہ امتیاز تھا وہ کیا ہے کہ وہ منطقی آپ کو باتیں کرتے ہیں لاجکس کے اوپر، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھی ہوں۔ اب میں چونکہ سارے فرقوں سے نکل کے آیا، مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے کہ ان کو بات سمجھ آئے۔ اب میں جب ویسے ہی بات رکھتا ہوں تو وہ جواب میں کہتے ہیں تیری پھوپھی بھی ناچ گئی سی۔ اللہ کے بندو، سوال گندم جواب چنا، یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کہ سنی بھی تو یہ کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کسی کے ساتھ، آپ ہم سے بات کریں۔ ہم نے ایک سمپل بات رکھی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ حالانکہ اگر اس کائنات میں کوئی پنجہ ہے نا جس کی شبیہ ہونی چاہیے تھی، وہ رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا اے نبی جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یعنی نبی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اسپیسیفکلی تو یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے، حنین میں بھی ہوا تھا لیکن یہاں پہ بدر کا ذکر ہے، دونوں جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جب ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے لگی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی۔ دیکھیں الفاظ، تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ یا کوفے کی جامع مسجد جو آپ کا ہیڈ آفس تھا اس میں کوئی پنجہ بنوا کے رسول اللہ کا تو نہیں لٹکایا۔ تو میرے بھائی بعد کے جو پنجے آپ نے بنا لیے ہیں، دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہوئی ہیں۔ یہ میں نے لاجیکل جواب دیا تھا، منطقی جواب۔ اب اس کا تو جواب کوئی نہیں، جس طرح بریلیوں کے پاس کوئی جواب نہیں جب وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں تو نیکی کا کام ہے۔ حضرت جبرائیل نے بھی نکالا تھا، بھائی حضرت جبرائیل کے بعد تو آپ نہیں نکالا ہے۔ 800 سال کے بعد وہ ایک مملوک سلطنت کا، وہ ایوبی ڈائنسٹی سے ایک بادشاہ تھا الملک المظفر، اس نے یہ بدعت شروع کی تھی 7ویں صدی ہجری کے اندر۔ پہلے 700 سال کے مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے بھی میلاد منانا ہے، وہ تو روزہ ہی رکھا کرتے تھے پیر کا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے کون سا جلوس نکالا تھا؟ چلے نکالا تھا تو حضرت ابوبکر نے کون سا نکالا، عمر نے، عثمان نے، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے۔ اگر 3 خلفاء کو کوئی حدیث نہیں ملی تھی، حضرت علی تک تو پہنچ گئی تھی۔ تو کوفے میں جو 5 سال مولا علی رہے تو جو میلاد کے جلوس نکالے تھے اس میں نعت کون پڑھتا تھا؟ سبیل پہ کس کی ڈیوٹی ہوتی تھی؟ عمار ابن یاسر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ لوگوں کو نعت سنا رہے ہوتے تھے۔ مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے۔ بتاؤ، بس ختم۔ تو یہ میں ان کو اس لیے بات کرتا ہوں ان کے دماغ کھولوں کہ جو کام سب سے بڑے عاشقان رسول نے نہیں کیا تو اسی سے شاہی کوئی نہیں۔ جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے، اللہ کے بندو جھوٹا واقعہ، انہوں نے کہاں سے دانت توڑ دیے؟ اور جن کے سامنے دانت شہید ہوئے مولا علی اور سیدہ فاطمہ، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، سالم بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا زخم کس نے بھرا تھا، آپ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی؟ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ اس پانی سے زخم کو دھوتی تھی
اور جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو خون رکا. مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اسلام کے دانت شہید ہوتے دیکھے، وہ خون دیکھا، اس کی مرم پٹی کی. مولا علی نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ویسے کرنی جو ہے وہ مولا علی سے بڑا عاشق رسول ہے؟ یہی مطلب نکلا نا. اور کیا نکلتا ہے پھر؟ آگے کہانیاں بنائی جی کیلا نازل. او اللہ دے بندو، کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کیلا دے پہلے درجے. کسی سائنٹسٹ کو نہ دسنا. شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی. کیلا نازل ہے ویس کرنی ہے. پہلے یہ مسئلہ حل کرو. تم نے ویسے کرنی کا مرتبہ حضرت علی سے، فاطمہ سے بڑھا دیا ہے. یہ جھوٹا واقعہ، جعلی واقعہ. اس کے اوپر پورا ماتم کھڑا کیا ہوا. آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا، یہ ساری کی ساری بدعات انہوں نے ویسے کرنی سے لی ہیں کہ بھی محبت میں آپ دانت بھی توڑ سکتے ہیں، ویس کرنی نے توڑے تھے، ہم چھریاں بھی مار سکتے ہیں. بھئی جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے. اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ آپ مولا علی کو یہ تانا دے رہے ہو کہ بھئی دیکھو ویس تو چوتھے ملے انہیں دند پان لینے، تسی کو نہیں پننے، تسی ویک کے بھی اللہ دے بندے ہو دند نہیں پننے اپنے. اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے، ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی گالتے انجینئر صاحب بات تو صحیح ہے. وہ میم میں دیکھا نا انہوں نے، بات تو صحیح ہے. اب بات تو صحیح ہے، جواب کے دے رکھو. اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے کام ٹھیک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیتا؟ عشق تے پھر ایسی کہ مولا علی بھی پندے دان. تو کیا ویسے کرنی زیادہ عاشق رسول تھے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے. جائیں کدھر؟ بات ہی چلی ہے. پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے. تو دیکھ لو انجینئر صاحب جتھے پہ جاندے تھے نا، تو پھر وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے گالی گلوچ، کوئی علمی دلیل نہیں، کہانیاں. اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے دعوے دار تھے انہیں میں نے قرآن کے دلائل کے ذریعے بات کیا، جو سنت کے دعوے دار تھے ان کو میں نے احادیث کے ذریعے اللہ کے فضل سے پچھاڑا. اور جو لوگ صرف لاجکس کے اوپر، منطق کے اوپر ادھر ادھر سے مثالیں، الزامی جواب، اینج ہوتا ہے تو اینج کیوں نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر میں اینج اونج کر کے بھی لمحہ پا لیا. دیکھ لو اینج اونج ہے نا. بریلویوں نے تماشا لگایا تھا، دیکھو جی 2 گھر ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ اچھا ایک عام آدمی کہتا ہے یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ایک گھر سے ڈیک چل رہا ہے، نعتوں کی آواز آ رہی ہے، جھنڈیاں لگی ہیں، عاشق رسول تو وہی ہے. اب دوسرے بےچارے سہمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہابی بھی اور دیوبندی بھی. پھر میں وچ پہ گیا، میں کہا ادھر آؤ، ادھر آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں. ہاں ابو جو بھی آئے نا، ابو نے کیا چھڑ دے، یہ تو ربیع الاول ہے، 2 مہینے پہلے 10 محرم آیا تھا. ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور لوگ اہل البیت کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اپنے زوم میں عشق کے اظہار کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ میلاد والا گھر تھا جس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب بتاؤ میلادیو، تم عاشقان اہل بیت ہو یا شیعہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کہنا نہیں ہے کوئی عشق دی نشانی تے نہیں نا، یہ ثابت تے کوئی نہیں، تو تیرا بھی ثابت کوئی نہیں، لو سامو. تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے. ہاں ایسا رینج ہے ساڈے کول، جگہ ماسٹر کی ہے. اللہ کے شکر ہے. 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ افسوس کی نیت سے نہیں، افسوس کی نیت سے نہ پہنے، ویسے آپ پہنے. میں سعودی عرب میں ٹرک چلاتا ہوں اور زیادہ لمبے روٹ ہوتے ہیں، تو کیا قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی؟ روم میں ہفتے بعد آتا ہوں. آپ موجے ماریں جی، آپ قصر بھی کریں، آپ نمازیں جمع بھی کریں. میں تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ تو بہت خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آسانی دے دی ہے کہ روزانہ نمازوں کو جمع کریں اور روزانہ قصر نماز پڑھیں. ہمارے یہاں جیلم سے پنڈی جو لوگ جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں گھر، ٹھیک ہے، پنڈی جائیں آپ، زور اثر کے 2 فرض پڑھیں، جس وقت مرضی پڑھیں، زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے 20 منٹ پہلے تک، جب آپ کا دل کرے آپ نمازوں کو جمع کر لیں. 2 فرض زور کے، 2 اثر کے.
اور راستے میں واپس پہنچتے ہوئے اگر مغرب ہو جاتی ہے اور جہلم کی آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے تو راستے میں ہی گاڑی روک کے 3 مغرب کے فرض پڑھیں، 2 عشاء کے پڑھیں، وطر پڑھیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی اپنی مرضی، اور روزانہ ایسے کریں۔ چونکہ آپ 1 ہفتے بعد واپس آتے ہیں، 19 دن کے اندر اندر اگر آپ واپس اپنے کمرے میں آ رہے ہیں اور کسی دوسرے شہر میں آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ کی کسر ہی ہوگی، اور ڈرائیور کی تو کسر ہی رہتی ہے کیونکہ وہ کہیں پر بھی نہیں رکتا، زیادہ زیادہ 2 یا 3 دن رکے گا۔ یہاں سے اگر کسی نے کراچی جانا ہے 1 مہینے کے لیے، ہے تو 19 دن سے زیادہ، لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ 19 دن کے لیے نہیں رک رہا، تو 1 مہینے کا 3 مہینے کے لیے بھی کراچی جائے وہ کسر ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے لاہور وہ رکے 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے کسی شہر 1 ہفتے کے لیے، کسی ایک جگہ کے اوپر جہاں آپ 19 دن کے لیے رکیں گے صرف وہاں پہ نماز پوری ہوگی، باقی جو راستے میں آپ پڑھیں گے وہ کسر ہوگی اور جمع بھی ہوگی۔ موجہ مارو۔ کیا فرض نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو؟ ضروری تو نہیں، لیکن افضل ہے، سنت عمل ہے۔ جتنی دفعہ آپ جماعت کروائیں اقامت کہیں، اکیلا بھی جب نماز کوئی پڑھے فرض تو اقامت کہہ لیں اور جماعت کی طرح نماز پڑھیں۔ اگر کوئی شخص جماعت سے رہ گیا، اسے جماعت نہیں مل رہی، کوئی اور بھائی بھی نہیں، تو اکیلا جماعت کروا لے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کر جماعت قائم کرتا ہے۔ اکیلا بھی جماعت۔ اب جو لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ اپنے ریوڑ لے کے گئے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مویشی چرانے والے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے تو وہیں نماز پڑھنی ہے، ان کی تو روزانہ پھر جماعت رہ جائے گی، تو وہ اکیلے جماعت قائم کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں گے۔ اذان بھی کہیں، گھر میں تو اذان کی ضرورت نہیں، یا تو مسجد میں اذان ہو رہی ہے، گھر میں صرف اقامت کہہ لیں، اقامت کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ کے نماز شروع کریں۔ جس طرح امام نماز پڑھاتے ہوئے قرات کرتا ہے اونچی آواز میں، مغرب عشاء اور فجر میں آپ بھی اونچی کریں، اور ظہر اثر میں آہستہ کریں، اور تکبیر جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے والی، وہ اونچی آواز سے اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب تک متوقع ہے؟ یہ سائل ادیم صاحب سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں، وہ ہمارے جو اوریہ مقبول جان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر سرار صاحب زندہ ہوتے تو تیسرا نام میں ان کا لیتا۔ یہ سب لوگ بےچارے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے دجال کو نکال لیں، امام مہدی کو بلا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ ان کا ہو جائے۔ تو اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا جتنا قرآن و سنت میں آیا۔ جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہم وثوق سے بتا نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح کے اٹکل پچو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ شروع سے چلا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے گئے، پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہی کہتے تھے جی 1000 سال بعد قیامت آ جائے گی، اندازے لگاتے تھے۔ آج 1000 کے اوپر بھی 445 سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ باقی ہے۔ اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا، خود سے رزلٹ نکالنا، کوئی ڈیٹس بتانا، اعلیٰ حضرت نے بھی امام مہدی کے نزول کا سن نکالا ہوا ہے 1837 ہجری، تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو بھی کوئی تقریباً 400 سال پڑے ہوئے ہیں۔ عین ممکن ہے اس سے پہلے ہو جائے، عین ممکن ہے اس کے بھی 1000 سال بعد ہو۔ باقی یہ کہنا کہ پھر ان حدیثوں کا فائدہ کیا ہے، بھائی ان حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے وہ کرے نا۔ کسی حدیث میں آیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دجال نکل آئے۔ یہ ریڈ کاؤ والے جب ایشو اٹھے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے دجال نکالے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسلمان جو قرآن بخاری مسلم کے اوپر زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں، وہ 4 بچڑے اسرائیل نے لیے، ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ کے جی بس دجال نکلنے لگا ہے۔ ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپریل میں چانسز ہیں کریں، زیادہ چانسز ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لو جناب جون آ گیا، کوئی نہیں جو بچڑے ہو، نہ انہوں نے کچھ کی تھے، کر بھی لینڈ تھے، نہ تو یہ یہودیوں کی ایما کے اوپر دجال نے نکلنا ہے، نہ مسلمانوں کی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے باقی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو بھی دجال کو پائے تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے قرات کرے۔ اس کے سامنے کو درس قرآن نہیں کرنا، نہ درس حدیث کرنا ہے، بس یہ پڑھنا ہے۔ اگر سامنا ہو جائے، خود نہیں سامنے آنا اس کے،
تو جب تک وہ نکلا نہیں ہے تو میں اب کیا آپ لوگوں کو ٹریننگ کراؤں؟ میں ٹریننگ یہی کرواؤں گا کہ سورۃ الکہف کی آپ پہلی 10 آیات یاد کر لیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، نکلنے کا سن نہیں بتا سکتا۔ باقی اس فتنے سے متعلق آگاہی ضرور بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں جب تک میں نکال کے آپ کے سامنے نہ لے آؤں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ باقی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، اس پہ میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آپ دیکھیں، دجال کے اوپر، امام مہدی کے اوپر، قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر نشانیاں ضرور بتائیں گے، نشانیاں کب پوری ہوں گی یہ ہم نہیں بتا سکتے جب تک ہو نہ جائے۔ مجھے بتائیں، بخاری مسلم میں تھا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم جو چپٹے چہرے والے لوگ ہیں، جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے استعمال کریں گے، یعنی کہ تاتاری منگول، ان کے ساتھ تم قتال نہ کرو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، تم ان کے ساتھ قتال کرو گے۔ کسی محدث نے یہ بتایا تھا کہ یہ کب آئیں گے منگول؟ حدیثیں لکھتے رہے سارے، وہ جا کے پھر 5ویں صدی ہجری کے اندر جا کے ان کا فتنہ بڑے لیول کے اوپر سامنے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نجات دی۔ تو اس طریقے سے کوئی وثوق کے ساتھ بتا نہیں سکتا۔ ہاں، آج آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ماضی میں۔ سب سے بڑی نشانی نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد قیامت آئے گی، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے حضور کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام اور قیامت اس طرح ساتھ ہے، پھر بھی 1450 سال گزر چکے تھے، دیکھ لو کوئی گیپ نہیں، اور میں کہ تو صاحب لاواں جب حضور کہہ رہے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، شہادت کی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑتے تھے، صحیح مسلم 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے، جب حضور اس طرح جوڑ رہے تھے، اس میں تو کوئی گیپ نہیں ہے، پھر بھی 1450 سال گزر گئے۔ میں تو انہوں کی تو تاریخ لا کے دسا۔ پھر قرآن میں آئے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آگے قیامت اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نبی علیہ السلام کے لیے معجزہ ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آخری پیغمبر آئے، یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ منگولوں سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ باقی جو بڑی 10 نشانیاں مسلم شریف میں آئی، کچھ بخاری میں بھی ذکر ہوئی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، مغرب سے سورج کا نکلنا، یہ وہ نشانیاں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یعنی جو آپ کے مطلب کیے نا ان میں سے ابھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی کہ جی انجینئر صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کہتے ہیں نا فتنہ آ گیا جی، قیامت نیڑے ہے جی، قیامت نیڑے ہے جی۔ جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو قیامت نزدیک ہو جاتی ہے ان کی، بجائے اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں، اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ لے جی، آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے۔ جو پرچیاں میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی تھیں، الحمدللہ میں نے ساری پرچیاں پڑھ کے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو ورڈی دے دی جائے۔ باقی یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، آپ جو سوال سوچیں گے رومن میں ٹائپ کریں، نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ کیا حکم ہے میرے آقا، آپ کے سامنے ہوں گے، ایک نہیں، ایک ٹاپک پہ سینکڑوں ویڈیوز۔ میں اگلے دن اپنے آفیشیل چینل کے اوپر یوٹیوب کی وہ جو انالیسز ہے اس پہ دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 100 کے قریب روزانہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ یہ وہ ہیں جن کی رپورٹنگ یوٹیوب ہمیں کر رہا ہے۔ جو چھوٹے موٹے کلپ ہیں وہ تو یوٹیوب کی اس الگوریدم میں بھی نہیں آتے۔ 100 تو وہ ہیں جو لوگ ویڈیوز چڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو ہمارے چینل سے لی ہوتی ہے نا، تو فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو فلاں چینل نے اپلوڈ کر دی ہے، کاٹ کے یہ فلاں نے کی ہے۔ 100 کے قریب روزانہ، اور سالہ سال سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی بےہودہ تھمبنیل نہ لگائیں اس کے اوپر، کوئی گالی گلوچ نہ لکھیں۔ وہ میں نے کچھ شرائط بتائی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ دین کا الٹا آپ نقصان کرنا شروع کر دیں۔ باقی تو علماء نہیں الاؤ کرتے، ہم نے تو سب کو الاؤ کیا ہوا اس حوالے سے۔
تو اس وجہ سے آپ اگر کوئی ٹاپک رومن میں ٹائپ کرتے ہیں نا سرچ میں جا کے یوٹیوب کی, تو میری درجنوں ویڈیوز کھل جاتی ہے اللہ کے فضل سے, تفصیل کے ساتھ. کوئی چیز نہیں بچے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ میں نے ڈسکس نہ کی ہو. ہاں آپ کے علم میں نہ آئی ہو ایک الگ بات ہے. لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں یہ فلاں چیز آپ نے کبھی بیان نہیں کی. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو 12 سال پہلے میں نے بیان کی تھی. ظاہر ہے کہ میں آج سے تو نہیں بول رہا, اللہ کے بندوں میری ریکارڈنگز چڑھتے ہوئے اب 16-17 سال ہو چکے ہیں. 16-17 سالوں میں ایک ناغہ نہیں اتوار کا, اور کئی گھنٹے میں بولتا ہوں. اس کے علاوہ جو اسپیشل پروگرام ہے, پوڈ کاسٹ بھی آپ دیکھیں کتنی ہے, کوشچن آنسر سیشن پوری رات کے 6-7 گھنٹے کے, ان میں سے کلپ لاکھوں کی تعداد میں بنے. اتنا کچھ بولا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک آپ بتا نہیں سکتے کہ جس کے اوپر میں نے ڈسکشن نہ کی ہو. کئی ایک ٹاپکس تو میں نے اس وقت ڈسکس کیے تھے جب آپ کے لیے وہ اہمیت کے حامل بھی نہیں تھے, جب وہ بعد میں اہمیت کے حامل ہوئے. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں لچ فرائی کرنا, یہ میں نے اس زمانے میں کیا جب آج جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ خود اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت کیا. اب لوگ تازہ ہوئے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب دیکھو نا تسی نہیں بول دے ہو, اللہ جو بندے ہو اسی تو اردو بول دے رہے ہیں, جا کے دیکھو. آپ کو نہیں پتا, ویڈیوز میں جا کے دیکھیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ٹاپک کلوز کر دیتا ہوں نا تو اسے پھر بسا اوقات بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جس طرح اب آلموسٹ 7-8 مہینے ہو چکے ہیں, بلکہ آلموسٹ آپ کے پچھلے محرم سے لے کے ابھی تک, یہ محرم آنے والا ہے, 10-11 مہینے ہو گئے. میں نے کربلا سے متعلق چیزیں, حضرت معاویہ سے متعلق چیزیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکس ہی نہیں کی ہیں. جو کنفلکٹ ہے, جو کبھی کبھار کوئی حدیث آ جائے علادہ بات ہے, ایز اے ٹاپک نہیں ڈسکس کیا. اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہوا ہے کیونکہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکے اب ضرورت ہی نہیں. توحید کے اوپر بھی دعا صرف اللہ ہی سے 2012-13 میں ریکارڈ کروایا تھا. اس کے بعد 2017-18 میں میں نے توحید کے اوپر جب دوبارہ قرآن کلاسز آئیں تو 3 لیکچرز دیے, پھر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر پچھلے دنوں یہ شیطانی توحید ایک ایشو انہوں نے اٹھایا تو میں نے اسے ڈسکس کیا. یا ابھی یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ 3 مریدین سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور اس کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے, تو اسے میں نے ریبٹل کیا پچھلے اتوار کو, چونکہ وہ لمبی ویڈیو تھی اس پہ ریفرنس لگنے باقی, اس لیے ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں ہوا. اسپیشل لیکچر 2 گھنٹے سے زیادہ کا. جب کبھی کوئی بڑا ایشو ہے تو میں بولتا ہوں, ادروائز وہ چیپٹر کلوز ہوئے تھے. اب آپ مجھ سے نماز کا طریقہ پوچھیں, ہزاروں ادھر پرچیاں بھیجیں, میں نہیں طریقہ بتاؤں گا. میں کہوں گا میرا پریکٹیکل ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ کروائے ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے ہیں. بار بار تو میں نے ریکارڈنگ نہیں کروانی. میری کوشش ہوتی ہے میں کرنٹ افیئر ڈسکس کروں. ہاں کرنٹ افیئر کوئی ہو اور اس میں کوئی پرانی بات ریپیٹ ہو رہی ہو وہ میں ضرور کر دوں گا, کیونکہ وہ پھر دوبارہ سے نئی ہو جاتی ہے. دیکھیں کس سے آدم اور ابلیس قرآن میں 1 دفعہ آنا کافی تھا, 7 دفعہ آیا, کیونکہ ان 7 صورتوں میں ضرورت پڑی کہ اس بات کو دوبارہ سے ذکر کیا جائے. اس طرح کرنٹ افیئر میں جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے نا, پھر میں پرانی باتیں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. جب کبھی کوئی مولوی میرے اوپر کلپ بنائے گا صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے, تو میں پھر صراط الذین انعمت علیہم کی بنیاد کے اوپر ان کے بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا, اور ظاہر ہے اس میں پھر میں وہی باتیں کروں گا جو کرتا ہوں. نئے دلائل تو میں نے کوئی نہیں رکھنے, میں نے تو وہی دلائل رکھنے جو قرآن و سنت میں ہے, خود سے بنا کے تو نہیں رکھنے. اس طریقے سے اگر کوئی گستاخی ہائی لائٹ ہوگی تو میں پھر اس کے اوپر جب بولوں گا تو پھر گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کروں گا. یہ میری مجبوری ہے کرنٹ افیئر کے طور پہ, کیونکہ کرنٹ افیئر لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ ہر تیسرے چوتھے دن کوئی بندہ مار دیتے ہیں گستاخی کے نام کے اوپر, توہین مذہب کے نام کے اوپر, تو پھر میری مجبوری ہے بھائی کہ میں نے گستاخانہ چیزوں کے اوپر بولنا ہے, اور توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو. کرنٹ افیئر پہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ وہ لوگ بھی سن لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, اور وہ اس ایک ٹاپک کے اوپر بات سن رہے ہوتے ہیں, انہیں پتا چل جاتا ہے. آئے دن آپ کے مولوی جب منہ کالا کریں گے مدرسوں میں, تو میں یہ نہیں کہوں گا میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے منہ کالا کرنے کے فضائل بیان کیے. میں دوبارہ سے آڑے ہاتھوں لوں گا, کیونکہ پوری نیشن اس وقت اس ٹاپک کو سن رہی ہے. انہوں نے میری وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی, میں دوبارہ سے اسے ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جب کسی کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے
تو آپ بولتے ہیں تو بات اثر کر جاتی ہے. یہ اقرار نے جب ایشو اٹھایا شف سرکار والا تو میں دوبارہ سے بولا, حالانکہ میں جتنی باتیں اس میں کر رہا تھا میں نے مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی تھی, لیکن مجھے پتا تھا کہ یار یہ اچھا موقع ہے میں بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں, لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے بندو یہ تو کسی نومولود بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے, یہ روحانی آپریشن کہاں سے کریں گے. تو وہ دیکھیں وہ ویڈیو پھر لاکھوں میں چلی گئی, لوگوں کو پتا چلا, دماغ کھلا. تو مجھے تلاش ہوتی ہے ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز پبلک میں مذہبی خبر کے طور پر آئے اور میں اسے ڈسکس کروں, اور اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو دین کی وہ باتیں بتاؤں جو آپ کے علم میں اگر پہلے نہیں تھیں تو آپ آ جائیں, اور اگر پہلے تھیں تو دوبارہ سے تازہ ہو جائیں, اور آپ کو ایک موقع مل جائے دین کی دعوت پیش کرنے کا. جب یہ اقرار نے سارا مسئلہ اٹھایا ہوا تھا پھر ہر بندہ انٹرسٹ لے رہا تھا کہ کیا یہ بزرگ بابے اس طرح کر سکتے ہیں, یہ کرامت کیا ہوتی ہے فلاں. پھر میں نے بتایا کرامت کیا ہوتی ہے, ایلوژن کیا ہوتا ہے, استدراج کیا ہوتا ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے, اور یہ فراڈ جو انہوں نے مچایا یہ کیا ہے, اور جو یہ قرآن و سنت سے غلط دلائل پیش کرتے ہیں اپنے بابوں کے حق میں, یہ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کیا ہے. پھر وہ بندہ جس نے آج سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوتی اس کے علم میں آ جاتی ہے. ابھی اس ہفتے اور بھی کئی چیزیں تھیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس اب ٹائم مینج کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں ایک کرنٹ افیئر ہی ایک دفعہ ڈسکس کروں گا ایک ویک میں. اس ویک میں ایک دو اور کرنٹ افیئر تھے وہ میں اگلے ویک کے لیے اب ٹرانسفر کر رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اس سے اگلے چلا جائے گا. یوں کرتے کرتے بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ چیز کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں جس کو مجھے انداز ہے کہ اسے پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے, اس کو میں پھر بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایک دعوت اسلامی کے مفتی نے باقاعدہ بابت شاہی کوئی نہیں اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے مدنی چینل کے اوپر. میں نے پوری اس کی تیاری کی ہوئی ہے, 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں نے اس کی طبیعت صاف کرنی ہے. اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں لیکن اب موقع ملے گا مدنی چینل پہ مجھے ڈسکس کیا تو میں پھر اس کو جواب دوں گا, کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے ان لوگوں تک بات پہنچانے کا جو اس وقت سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, پہلے اس کو ٹاپک نہیں بنا رہے ہوتے. کرنٹ افیئر جو ہے نا وہ ہماری انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ ہوں گی. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں جی کرنٹ افیئر اپلوڈ ہوتا ہے تو باقی ویڈیو لیٹ کیوں آ رہی ہے, باقی ویڈیو میں ظاہر ہے وہی باتیں مختلف انداز میں مختلف لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم وہ مجلس تھوڑے عرصے بعد اپلوڈ کرتے ہیں جو ترتیب میں ہم نے ہفتے میں ایک مجلس اپلوڈ کرنی ہوتی, ورنہ لوگ اکتا جاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو چینلز کا شوق ہے روزانہ 3-3 4-4 ویڈیو چڑھاتے ہیں. ہمارے تو آفیشیل چینل سے 2 یا 3 دن بعض کا 4 دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. زبردستی تو نہیں کرنی, اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہے, پرانی ویڈیوز دیکھیں. پھر ایک ویڈیو ہماری 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, تسلی سے اسے دیکھیں, اس کو سمجھیں. میرا خیال 3 دن چاہیے آپ کو وہ ساری گفتگو سمجھ کے اس کے نوٹس بنانے کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ ہم روزانہ کوئی ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا دیں. چھوٹے کلپ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ اچھے لگتے ہیں مزے لینے کے لیے, میمز کے لیے. باقی اگر آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے تو وہ کم از کم آپ کو 1-1.5-2 گھنٹے میں بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ شیطان نے وسوسے ساتھ جوڑ دیے ہیں کہ آپ کو بریف کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایک صفحے پہ بھی بات سمجھا سکتا تھا, اتنی موٹی کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ وسوسے ہی اتنے ہیں. یہ جو 700-800 صفحوں کی کتاب ہے اسی لیے ہے کہ ہر چیز کو کور کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھانے کے لیے 700-800 صفحوں کو استعمال کرتا ہے تو ہمیں بھی میرے بھائی 7-8 جملوں میں نہیں بات پہنچانی آئے گی آپ کو. جب آپ 11ویں کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب لکھ دیں گے تو مجھے کم از کم 15 گھنٹے دیں کہ میں وہ 1500 صفحوں کا پوسٹ مارٹم کروں. چلے 15 نہیں تو کم از کم مجھے 1.5 گھنٹہ تو دیں نا, کیونکہ میں کوئی بات کروں گا اور کوئی ایک پوائنٹ میں نے چھوڑ دیا تو کہیں گے ایسا تو جواب نہیں دیتا, ہمیں ساری غلط جواب دیتا ہے. تو میں پھر کوئی شاید چھڑتا نہیں جائے, ہر ایک بات کا جواب دیتا ہوں تاکہ شیطان کہیں سے داخل نہ ہو سکے. یہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے.